اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ الفاتحہ پہ مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام کو صحیح معنوں میں اچھی نیت کے ساتھ سمجھ سکیں اور سمجھ کر پھر اس پہ عمل کر سکیں۔ فرمایا گیا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام عالمین کا رب، تمام عالمین کا پروردگار، الرحمن الرحیم، اور یہ وہ اللہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور یہ وہ اللہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آخرت میں جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، میدان حشر لگے گا، تو اس وقت بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ یہاں پہ آپ غور کریں کہ جو جملوں کی ایک ترتیب اور ترکیب بنتی ہے، اس میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ الرحمن قریب پڑتا ہے رب العالمین کے، اور الرحیم جو ہے وہ قریب پڑتا ہے مالک یوم الدین۔ اب اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے وہ نظر آتی ہے کہ رحمان بھی وہ ہستی ہے جو رحم کرتی ہے، اور رحیم بھی وہ ہستی ہے جو رحم کرتی ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جو فالتو ہو۔ قرآن میں ریڈنڈنسی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر الرحمن کے معنی کیا ہوئے اور الرحیم کے معنی کیا ہوئے؟ تو جیسا کہ پچھلی نشست میں نے کہا کہ الرحمن جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور اس میں جو پائی جانے والی رحمت ہے وہ رحمت عامہ ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یعنی جس شے کو رب کائنات تخلیق کرتا ہے تو اس شے کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے وسائل ہیں، وہ مہیا کرتا ہے۔ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہوا چاہیے، اس کو اسپیس چاہیے رہنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اس کو عطا کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اس میں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا حق رکھیں گے اور انہیں دنیا کے اندر تمام وسائل مہیا کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں اللہ کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی پلاننگ موجود نہیں ہے۔ تو الرحمن جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو کس لفظ کے ساتھ جوڑا گیا، کس کلمے کے ساتھ اس کو، یعنی یہ جو لفظ ہے الرحمن کا، اس کو قریب رکھا گیا عالمین کے ساتھ، اور عالمین عالم کی جمع ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عالمین جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسپیس کو، یعنی جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا رب ہے، اور اللہ کی رحمت ان سب چیزوں کے لیے ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو چیز بھی وجود رکھتی ہے، اس کا وجود اللہ کی ربوبیت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رحیم کا جو کلمہ ہے اس کو مالک یوم الدین کے ساتھ رکھا گیا۔ رحیم کس کے قریب ہے؟ مالک یوم الدین۔ یوم یہ نمائندگی کرتا ہے ٹائم کی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں یوم کا لفظ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا۔ زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کی، اور اس میں کسی شخص کی تخصیص نہیں کی گئی۔ جس شے کا بھی اس کائنات کے اندر وجود ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت اس تک پہنچانے کا جو بندوبست ہے وہ رب نے کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر وہ لوگ جو اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جو محسنین ہیں، متقین ہیں، وَكَانَ اللَّهُ
بالمؤمنین رحیما، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رحیم کا لفظ استعمال ہوا. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے کہ جس سے مانگا جائے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو اب چونکہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے سیدھے راستے کو طلب کر رہا ہے، اللہ کا بندہ خدا کی بارگاہ میں ہدایت کا طلبگار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، مجھے صحیح راستے کا شعور عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں کہ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا رستہ کہ جو گمراہ ہوئے. مطلب بات یہ ہے کہ ایک انسان کو سجائی نہیں دیتا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، تو اس کو بندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا رستہ کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، سورہ الفاتحہ میں آیا، وہ صراط مستقیم کہ جو بندے کی زبان پر دعا کی صورت میں نمودار ہوا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا سیدھا رستہ ہے؟ اس کی کیا خد و خال ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ زندگی میں یہ پہچان سکوں کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں، آیا یہ وہی رستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا، یا یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا رستہ ہے؟ اس کے کچھ نہ کچھ تو خد و خال ہونے چاہیے نا. تو اس کا ایک جواب ہمیں اسی سورہ مبارکہ میں ملتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ رستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے ہدایت پائی، ان کو توفیق ملی، وہ اس رستے پہ چلے، نہ صرف چلے بلکہ وہ اس منزل تک بھی پہنچے کہ جہاں تک یہ رستہ لے کر جاتا ہے، جو اللہ کی پسندیدہ منزل ہے، جسے اللہ کی رضا کہا گیا، جسے اللہ کی خوشنودی کہا گیا، جسے جنت کہا گیا. یہاں تک تو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن سوال پھر اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس رستے پر چلنے والے محبت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب چلتے ہیں تو پھر اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. انہوں نے منزل تو پا لی، اور ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی کتاب میں کر دیا کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لیکن سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو رستہ ہے یہ سیدھا ہے، یہ وہی صراط مستقیم ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان جو ہے اسے ایک دشمن سے بھی پالا پڑتا ہے، جسے عدو مبین کہا گیا، یعنی شیطان، اور جس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ لا اقعدن صراطک المستقیم لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ یہ جو تیرا سیدھا رستہ ہے تو اس کے اوپر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، جو کوئی بھی آئے گا تو اس کو شکار کر لوں گا. ہاں، تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ میری پہنچ سے دور ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ مخلص بندے کون ہیں؟ یہ رستہ کیسا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ اس کی کیا خد و خال ہے؟ تو اب یقین کیجئے کہ اس کا جواب بھی آپ کو اللہ کی کتاب میں ملے گا. سورہ الانعام اور آیت نمبر ہے 151 سے لے کر 153 تک. اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا
وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللہ فرماتا ہے کہ آؤ تمہیں آج میں وہ چیزیں بتاؤں جو تم پر حرام کر دی گئی. اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی ذات صفات میں کسی طرح سے بھی کوئی شرک نہ کرو. دوسری بات کہ اپنے والدین پہ احسان کرو، نیکی ان کے ساتھ کرو، اچھا برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو، اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے، افلاس کے خوف سے ان کی جان نہ لو، انہیں قتل نہ کرو. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ ظاہری باطنی ہر طرح کی جو فواحش ہیں ان سے بچو اور کسی جان کو قتل نہ کرو. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. پھر ناپ تول کو پورا کرو، ٹھیک ہے، اس میں عدل سے کام لو. لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب کوئی بات کرو تو پھر انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، حتیٰ کہ وہ تمہارے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا ہے اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی نصیحت کی گئی تاکہ تم نصیحت کو پکڑ سکو. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دراصل اس رستے کے خد و خال ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک جان لو کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کو پکڑ لو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری جو پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے موٹے جو راستے اے انسان تو نے خود تخلیق کیے ہوئے ہیں، ان کی اتباع نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے، وہ تمہارے اندر ڈویژن پیدا کریں گے، تمہیں تقسیم کر دیں گے، تمہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں اور جماعتوں میں ڈال دیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمارے سوال کا جواب ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے اللہ یہ رستہ کون سا ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے اس کے قد و خال کیا ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اور کچھ عوامر تھے کہ جن کے کرنے کا حکم دیا، اور کچھ نواہی تھے کہ جس سے اجتناب کرنے اور بچ جانے کا حکم دیا. ابھی آپ کے سامنے میں ان کو بیان کرتا ہوں. یہ ایک ٹیبل ہے جو میں نے انہی آیات سے اخذ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا رستہ اور اس کے اوپر چلو، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. اور جو چھوٹے موٹے رستے تم نے خود بنائے ہیں، جو پگڈنڈیاں تم نے خود تخلیق کی ہیں اور جن پہ چل رہے ہو، چاہے وہ مذاہب کی شکل میں ہو، مسالک کی شکل میں ہو، تو ان پہ نہ چلو. تمہاری جو پہچان ہے وہ تمہاری دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے. تو اس میں کیا کیا ہے ابھی آپ ان کو دیکھتے چلے جائیں. اللہ کی عبادت کرو، یہ حکم ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو. اپنی اولاد کے رزق کا یقین رکھو کیونکہ اللہ رازق ہے. اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. پاکیزگی اور حیا کا دامن تھامو، بے حیائی اور فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ ظاہری نہ باطنی. عدل و انصاف کو قائم رکھو، کسی بھی بے گناہ کو ناحق قتل نہ کرو. یتیموں کے ساتھ انصاف اور بھلائی کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو. انصاف کے ساتھ صحیح تولو اور پیمانہ استعمال کرو. ناپ تول میں کمی نہ کرو.
سچائی اور علم کی روشنی میں فیصلے کرو، کسی بات میں بغیر علم کے اندھا دھند پیروی نہ کرو، راہ راست پر چلو اور سیدھا راستہ اختیار کرو، زمین میں فساد اور سرکشی نہ پھیلاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کرو، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دیگر راہوں پر مت چلو۔ تو آپ نے دیکھا یہ اس کے خد و خال ہے، جس کو آپ نے صراط مستقیم کہا، یہ اس کے خد و خال ہے۔ اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو پھر اللہ کے ان احکام کو بجا لانا ہوگا اور ان باتوں سے بچنا ہوگا کہ جن باتوں سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ایک بات اب یہاں پہ وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کو بندگی کے آداب سکھائے گئے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگی، اور دعا کیا تھی کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ بتا دے، اس کی ہدایت فرما، اس سیدھے رستے پر مجھے ڈال دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ رستہ جو ہے یہ بڑا مضبوط رستہ ہے اور اس پہ چلنے والا ضرور انعام پاتا ہے، تو اس کا ذکر کیا۔ لیکن یہ رستہ کیا ہے، اس کے خط و خال کیا ہیں، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 سے 153 میں دیا، اور قرآن کی اور بہت سی صورتوں میں اور آیات میں صراط مستقیم کا ذکر ہے۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی جس کی وجہ سے ہم یعنی مسلمان خوش فہمی کا شکار ہو گئے۔ یہ کہا گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ جب یہ بات ہمارے کانوں میں پڑی تو ہم نے یہ یقین کر لیا کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اس گروہ میں شامل نہیں، یا ہمارے اس گروہ میں شامل ہونے کا اب امکان باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر خوش فہمی پیدا ہو۔ دیکھیں یہود و نصارہ یقیناً اس کیٹیگری میں آتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف اور صرف اللہ کے غضب کا شکار یہودی ہیں اور صرف گمراہی پر چلنے والے نصارہ ہیں، تو یہ زیادتی ہوگی۔ چلیں اس کی جو رہنمائی ہے ہم قرآن سے لیتے ہیں اور قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یا ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے بعد اور مسلمان کہلانے کے بعد ہمارا اللہ کے غضب کا سامنا کرنا یا گمراہی پر چلنا، کیا اس کا امکان سرے سے ختم ہو گیا؟ تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مثلاً ہم دیکھتے ہیں اس میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی شک و شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے گا کہ دراصل یہ رول سب کے لیے ہے۔ اللہ کے غضب کا شکار وہ ہوتا ہے جو اس کے حکم کو نہیں مانتا۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے سورہ النساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب اس میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے، قتل کر دے، اس کی جان لے لے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پہ لعنت بھیجی، یعنی وہ مغضوب علیہ بھی ہے اور ملعون بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک جگہ پہ فرمایا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو پاک کھانا ہے، پاک رزق ہے، پاک غذا ہے، اس کو کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق کی صورت میں دیا ہے، اور اس میں زیادتی نہ کرو، کسی طرح کا اسراف نہ کرو، کہیں ایسا نہ کرو کہ اس پاک کو جو ہے وہ حلال ہو اور اس کو تم حرام بنا دو، اس کو ناپاک کر دو۔ ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوگا، اور جس شخص پہ اللہ کا غضب آیا وہ تو گیا، ہلاک ہوا، فقد ہوا، گر گیا۔ اب دیکھا ایک رول اللہ نے دے دیا
کہ پاک رزق کھانے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرام کے مال سے کوئی چیز لیتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کا غضب ہے، یعنی وہ مغضوب علیہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں گمراہی پہ بہت ساری آیات ہیں، جس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رستے سے ہٹنے والا، اس کے ذکر سے غافل ہونے والا اور اس کے احکام پر عمل نہ کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے، سورہ الفاتحہ ایک عظیم صورت ہے کہ جو ہمیں بندگی کے آداب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ رب ہے جو کسی ایک گروہ کا، ایک جماعت کا رب نہیں ہے، کسی ایک مخلوق کا رب نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، اور یہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ دنیا میں جس کو لے کر آتا ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کو مہیا کرتا ہے، اور پھر جو اس کے حکم کو مانتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس پر رحم فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر یہ کہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ یتیم کے مال کو نہ کھانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنی اولاد کی صحیح طور پر پرورش کرنا، اور عدل و انصاف سے کام لینا، جب بھی بولنا تو سچ بولنا، اور سچائی اور علم کی روشنی کو پھیلانا، اور راہ راست پر چلنا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔